السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 38 اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے اندر ہم لوگ آج الغریب پڑھیں گے، یعنی الغریب کس حدیث کو کہتے ہیں۔ والغریب هو الحدیث الذی یستنکر الحفاظ علی راویہ ان یأتی مثلہ، کہ وہ حدیث جس پر نکارت کریں، جس کا انکار کریں حفاظ متقدمین علماء محدثین اس کے راوی پر، یا اس جیسی کوئی روایت جو وہ راوی لائے عجیب سی، جو اور کسی نے روایت نہ کی ہو، او انہو بہذا اللفظ، ان الفاظ کے ساتھ، فیسمونہ غریباً، تو وہ اس کا نام رکھتے تھے غریب، کا حدیث جیسے کہ حدیث سلمان بن فضل کی حدثنا ابو جعفر الرازی عن ایوب السختیانی عن عبداللہ بن ملیکہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسکر الفرق فالحسو منہ حرام، کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے، فرق کی مقدار میں، فرق ایک وہ مقدار تھی جو مدینہ میں چلتی تھی، امام ابو داود کہتے ہیں کہ 16 یا 60 رطل، کچھ اس طرح، تو اس کا کہتے ہیں فالحسوتوں، یعنی کہ اس کا ایک گھونٹ بھی منہ حرام ہے، اس میں سے حرام ہے۔ تو یہ حدیث غریب ہے، کہ بخاری میں اور دوسری کتب میں اس طرح کی روایت مل جاتی ہے کہ جو زیادہ مقدار میں نشہ لائے وہ کم بھی حرام ہے، اور بخاری میں تو اتنا مل جاتی ہے کہ جو اسکر کرے، یعنی کہ سکارت کر دے، تو وہ حرام ہے، اس میں مقدار کا تذکرہ نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث میں دکھا بھی دیتا ہوں جی۔ تو یہ حدیث ہے بخاری میں 242 نمبر پر، اور اس کے الفاظ ہیں کلو شراب اسکر فہو حرام، کہ ہر وہ پینے کی چیز جو کہ نشہ لائے، شکر لے آئے، مسکر کر دے، فہو حرام، تو وہ حرام ہے جی۔ تو اس کے اندر جو ہے نا، اب پھر آتی ہے بات، قال ابو عوانہ، ابو عوانہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب من حدیث ایوب، کہ یہ ایوب کے واسطے سے، ابو ایوب السختیانی کے حوالے سے جو حدیث آئی نا غریب ہے، لا اظن ان واحدا رواه عن ایوب غیرہ، کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کسی اور نے بھی، ان کے شاگرد نے ان سے روایت نہیں کری سوائے جعفر الرازی کے، یعنی کہ ابو ایوب بھی اس میں منفرد ہیں، اور پھر ان کا اسٹوڈنٹ جعفر بھی۔ تو یہ لیلہ امام احمد کی آپ کو اس میں مل جائے گا، وہ المعروف من حدیث ابی عثمان، اور معروف جو ہے وہ ابو عثمان کی حدیث ہے، عن القاسم عن عائشہ، جو قاسم اور پھر عائشہ کی روایت ہے، جو ہم نے ابھی بخاری کے حوالے سے بھی پڑھی، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس روایت سے سند غریب ہے، یعنی وہ اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے، یعنی کہ متن ملتا جلتا ہے تو بس اس کو چپکا۔ تو ہم نے وہ جو حدیث پڑھی تھی وہ تھی زہری عن ابی سلمہ عن عائشہ سے۔ بہرکیف قال عبداللہ، عبداللہ کہتے ہیں حدثنی، کہ مجھے خبر دی ابھی میرے باپ نے، فقال حدثنا حشیم قال اخبرنا یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم بن حارث التیمی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی عائشہ وہی تلعب بالبنات ومعها جوار، کہ عائشہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، یعنی ان کے حجرے میں گئے تو وہ کھیل رہی تھیں گڑیوں کے ساتھ، بالبناتی، آج کل ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں گڑیوں کے لیے جو ہے وہ دمیتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ لڑکیاں تھیں نوجوان جوارین، فقال اللہ، تو انہوں نے کہا عائشہ سے، ما ھذا یا عائشہ، کیا عائشہ یہ کیا ہے؟ فقالت، تو انہوں نے کہا ھذی خیل سلیمان، کہ یہ خیل ہے سلیمان کا۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ چونکہ غیر عاقل ہے اس لیے بھی مذکر کے ساتھ ھذی کا لفظ لگائے، یا یہ کہ یہ پوری اس میں جنس مراد ہے کہ بہت سارے گھوڑے، تو ھذی خیل سلیمان، کے سلیمان کے گھوڑے ہیں یا سلیمان کا گھوڑا ہے۔ کالا فجعل یضحک من قولها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس قول سے ہنسنا شروع ہو گئے۔ سمعت ابی یقول، میں نے اپنے باپ کو سنا کہتے ہوئے، غریب لم نسمعه من غیر ہشام عن یحییٰ بن سعید، کہ یہ غریب ہے، ہم نے اس کو نہیں سنا ہشام سے اور وہ یحییٰ بن سعید سے جو روایت کرتے ہیں، یعنی یحییٰ بن سعید سے ہشام کے علاوہ اور کسی نے اس کو روایت نہیں کیا، تو یہ روایت اس طرح سے جو ہے نا وہ غریب ٹھہرتی ہے، ضعیف ٹھہرتی ہے، لیکن ویسے اس کا مفہوم ٹھیک ہے کیونکہ باقی کتابوں میں ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابو داود 4932 ہے، اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، وہ کھیل رہی تھیں ان بناتن لی عائشہ لعبن، تو فقال ما ھذا یا عائشہ، یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے عائشہ، مرد کا صیغہ استعمال کیا، بناتی ورا بینہن فرسن، تو انہوں نے کہا کہ میری گڑیاں ہیں بناتی، ورا بینہن، اور ان کے درمیان ہے فرسن، ایک گھوڑا، لہو جناحانی، اس کے دو پر ہیں، من رقائن، تو اس کے جو ہیں دو گھوڑے ہیں کپڑے کے پر ہیں۔ فقال ما ھذا الذی اری وسطہن،
تو دو گھوڑے ہیں اور اس کے دو پر ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ ان کے درمیان میں کیا دکھتا ہوں؟ تو فقالت فرسن قالا، تو انہوں نے کہا وما هذا الذي علی، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ریخا کے دو پر ہیں. تو یہ مطلب ہے ریخا کا، جناحان من رکعین. بہرکیف اب ایک لائن نیچے ہے، فرسن قالا وما هذا الذي علی، کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ قالت جناحانی، تو انہوں نے کہا کہ دو پر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرسن لہو جناحان، کہ کیا دو پر والا گھوڑا؟ تو نبی حضرت عائشہ نے فرمایا قالت اما سمعت، کہ کیا آپ نے نہیں سنا ان سلیمانہ، کہ سلیمان کے لیے جو ہے قیلین ایک گھوڑا تھا، لا اجنحتن، اور اس کے پر تھے. پھر وہ کہتی ہیں کہ فضحک، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، حتی رأیت نواجذ، یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھی یا جبڑے دیکھ لیے. تو ایک تو یہ حدیث ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ آپ دیکھیے کہ یہ ابو ایوب سے آئی ہے، عمارہ سے، محمد بن ابراہیم، وہ ابی سلمہ بن عبد الرحمن، اور پھر عائشہ سے روایت کرتے ہیں. لیکن یہ جو حشیم بن یحییٰ والی سند ہے نا، یہ پرابلمیٹک ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. بہرکیف ابو حاتم کہتے ہیں کہ وسالتو ابھی ان عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا ان حدیثی راہو مربان التاتر، جس کو مربان تاتر نے روایت کیا نبی اساق فضائی سے، ان موسیٰ بن ابی عائشہ سے، ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان توضا وقلل لحیتی وقال بهذا امرنی ربی عز وجل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور وہ اپنے داڑھی کا خلال کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا. فقال ابھی، تو میرے باپ نے کہا حاضہ غیر محفوظ، یہ محفوظ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کی جو بخاری مسلم میں روایتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی اتنی مفصل اور تفصیل ہیں، لیکن ان میں کہیں بھی لاہیا یہ داڑھی کے خلال کا ذکر نہیں ہے. تو یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کچھ صحابہ سے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ وغیرہ سے ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو مل جائیں گے، تو وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر کہیں گے تو ہمت کر کے ڈھونڈ بھی دیں گے. اصل میں مصنف ابن ابی شیبہ بہت بڑی کتاب ہے، بڑی محنت لگتی ہے اس میں ڈھونڈنے میں. بہرکیف تو وہ جو ہے نا مرفوعاً ثابت نہیں ہے، موقوفاً ثابت ہے صحابہ سے. وقال ابی ھذا غیر محفوظ، انہوں نے کہا یہ غیر محفوظ ہے. وحدثنا احمد بن یوسف، اور ہمیں احمد بن یوسف نے خبر دی ان الحسن ابن صالح ان موسیٰ بن ابی عائشہ، کہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے، کہ ان رجل ان یزید الرقاشی ان انس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ دونوں ضعیف، لیکن وہ جو ان موسیٰ بن ابی عائشہ والی روایت ہے نا، یہ تو بڑی عجیب ہے، کیونکہ اس میں موسیٰ بن ابی عائشہ ان انس آ جاتی ہے، جبکہ یہاں ہمیں نیچے کیا مل رہا ہے؟ ان موسیٰ بن ابی عائشہ ان رجل، ایک بندہ، ان زید الرقاشی ان انس، یعنی دو بندے بیچ میں اس نے غائب کیے ہوئے تھے اوپر والی سند میں. قال ابھی، تو میرے ابا نے کہا حاضہ صحیح، یعنی کہ یہ والی سند زیادہ صحیح ہے. گو کہ ضعیف کی بھی، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس میں اس نے دو بندے غائب کیے تھے وہ تو بالکل ہی غیر محفوظ ہے، لیکن یہ والی سند جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. گو کہ یہ بھی غریب ہے. وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّ ذَاكَ غریب، اور ہم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا غریب ہے روایت، یعنی وہ جو دو اوپر اس میں غائب تھے واسطے. ثم تبین لنا علت، اس کے بعد ہمارے اوپر اس کی جو علت ہے نا وہ واضح ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں کیا علت واضح ہو گئی؟ کہ علت یہ واضح ہوئی کہ طرح کا من الاسنادی نفسین، کے اس کی سند میں سے دو لوگ مسنگ تھے. وجالا موسیٰ انانس، اور اس میں جو ہے وہ موسیٰ اور انانس اس کو بنا دیا تھا، یعنی موسیٰ بن عائشہ اور بیچ میں رجلن اور زید الرقاشی کو اس نے ڈراپ کر دیا تھا، یزید الرقاشی. یہ آپ کو العلل ابن ابی حاتم میں مل جائے گی. وہ حدیث و ابو حمام الولید، اور حدیث ابو حمام بن ولید بن شجاع بن ولید قال حدثنا ولید بن مسلم، کہ ولید بن مسلم کہتے ہیں ان الوزاعی ان یحییٰ بن ابن کثیر ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، کہ آپ کے اوپر نبوت کب واجب ہوئی، کب آپ نبی بنے. قال و آدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم اپنی روح اور جسم کے درمیان تھے. قال ترمذی سالتو محمد ان هذا الحدیث فلم یعرفو، یہاں جب بھی امام ترمذی محمد کہنے، اس سے مراد محمد بن اسماعیل بخاری ہوتے ہیں، امام بخاری. وقال ابو ترمذی، اور یہ ان کا امام ترمذی کا وہ ہے کنیت، عیسیٰ، ابو عیسیٰ ترمذی نام ہے پورا ان کا. وہ حدیث غریب،
وہ کہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے، من حدیث ولید بن مسلم رواه رجل واحد من اصحاب الولید، کہ یہ ولید کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا اصحاب، ان میں سے صرف حمام بن ولید بن شجاع بن ولید نے اس کو روایت کیا اور کسی نے روایت نہیں کیا. یہ ایک ہی بندے نے روایت کی، حدیث غریب ہے اور کوئی ان کا اسٹوڈنٹ اس کو روایت نہیں کرتا. غالباً مشکات میں حافظ زبیر علی زئی نے بھی اس کو صحیح کہہ دیا، لیکن حاضہ حدیث مش صح. وقال العقیلی، اور عقیلی کہتے ہیں ولا یتابع علیہ الواقدی من حدیث یکسر جدا، اور واقدی جو تھا اس کی کسی نے بھی مطابقت نہیں کی، یعنی اس کے اندر ایک بندہ جو ہے واقدی بھی ہے تو اس کی ایکات کسی سند میں، اور واقدی تو مشہور کذاب جھوٹا راوی ہے، اور من حدیثی یکسر جدا، وہ بہت احادیث سے روایت کرتا تھا. وحدثني حسین بن عبداللہ زارہ و محمد الطب قال حدثنا ابو داود اخبرنی من سمع علی بن المدینی، کی مجھے خبر دی جس نے سنا علی بن عبد المدینی سے، یقول وہ کہہ رہے تھے روا الواقدی، کہ واقدی نے روایت کی 30,000 حدیث غریب، کہ واقدی نے جو ہے وہ 30,000 کے قریب غریب حدیث سے روایت کی جو ان کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا. قال محمد بن عثمان بن سعید ثنا محمد بن سہل بن عسکر، کہ میں نے محمد بن سہل بن عسکر کو سنا. قال سمعت احمد بن حنبل یقول اذا سمعت اصحاب الحدیث یقولون، کہ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ جب تم اصحاب احادیث کو سنو کہتے ہوئے ھذا حدیث غریب او فائدۃ، فائدہ ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھا تھا کہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر فوائد کی، جس میں بہت دل للچانے والی احادیث لکھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر غریب اور معلول اور ضعیف ہوتی ہیں، منکر ہوتی ہیں، تفرد والی. تو جب بھی تم سنو کہ محدثین کی جماعت کہہ رہی ہے کہ حدیث غریب، یہ حدیث غریب یا فائدے میں ہے، فعلم فعلم ملا کے انہو خطا، تو جان لو کہ خطا ہے، یعنی وہ حدیث صحیح نہیں ہے، خطا ہے. او دخل حدیث فی حدیث، یہ وہ کہیں کہ حدیث میں داخل ہو گئی ہے تو یہ بھی خطا ہے. او ختم من المحدث، یہ محدث کی خطا ہے. او حدیث لیس لہ اسناد، یہ ایسی حدیث جس کی سند نہیں ہے تو بالکل ہی فارغ ہوگی. وان کان قد روا شعبہ و سفیان، اور اگر اس کو روایت کریں شعبہ اور سفیان، فاذا سمعتم یقولون ھذا لا شیء فاعلم انہ حدیث صحیح، اور اگر اس طرح کی احادیث کو روایت کرے شعبہ یا سفیان، یہ دو لوگ روایت کریں اور تم سنو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا لا شیء، تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا کہ وہ حدیث صحیح ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے، جب ڈیپ میں جا کے اس مسئلے کو پڑھا گیا تو یہ پتہ چلا، شیخ عبدالسعد طریفی نے غالباً اس کے اوپر مضمون لکھا ہے، تو ایک مضمون میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ بیسکلی اس سے مراد ان کی شعبہ اور سفیان کی یہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تدلیس اور اس کے حوالے سے الرٹ رہتے تھے، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کسی ایسی عجیب سی روایت کے بارے میں کہ لا شیء، تو اس سے مراد یہ کہ ہم اس کو جانتے ہیں اور اس کا غریب ہونا لا شیء ہے. تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ٹاپک ہے. والاصل ان الغرابہ تنافی الصحہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ غرابت ہونا جو ہے اصل یہ ہے کہ وہ منافی ہے صحت کے. لا کما یطلق المتاخرون فیما یقولون الغرابہ لا تنافی الصحہ، یا تنا سے مراد منافی ہے. تو کہتے ہیں کہ اصل یہی ہے کہ غرابت جو ہے وہ صحت کے منافی ہے. جو آج کل متاخرون محدثین نے ایک نئی کہانی جمع کی ہے نا، شروع کی ہے، کہ وہ لوگ اس کا اطلاق کرتے ہیں، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ غرابت جو ہے وہ صحت کے تنافی نہیں ہے، منافی نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. وَأَمَّا مَا قَبِلُوا مِن بَعْضِ الْغَرَائِبِ وَالثِّقَاتِ، اور جو کوئی کچھ محدثین نے غریب احادیث کو قبول کیا ہے ثقات سے، فَذَاكَ لِعِلْمِهِمْ أَنَّهُ ضَبْطٌ، تو یہ اس لیے کہ یہ ان کا علم تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ہم عصر یا معاصرین جو لوگ ہیں ان میں سے کون ایسا بندہ ہے جس کا ضبط اچھا ہے، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. ولم یقول له فی اسناد اللہ، اور اس کی سندوں میں کوئی علت نہیں گری ہوئی ہوئی. لیکن آج ہم 800-900 سال کے بعد جب وہ علم فریز ہو چکا ہے یہ باتیں نہیں کہہ سکتے. قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں فإنه لا يحتج بحدیث غریب ولو كان من روایت مالک، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں کہ کوئی بندہ غریب حدیث سے احتیاج کرے، یعنی اس سے دلیل پکڑے، چاہے خواہ وہ امام مالک کی روایت سے کیوں نہ ہو. امام مالک اتنے بڑے امام، و یحییٰ بن سعید، اور چاہے وہ یحییٰ بن سعید القطان ہو، والثقات من ائمۃ العلم، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ثقہ ہو اس علم کے اماموں میں سے. وقال ابو داود سمیعت احمد یقول، کہ امام ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا کہتے تھے کنت اطیب حدیث مالک، کہ میں جو ہے ڈرتا تھا امام مالک کی اس حدیث سے جو انہوں نے روایت کری نافع عن ابن عمر کی سند سے. اب یہ گولڈن سند ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض صدقۃ رمضان علی کل حر و عبد و ذکر و انثی من المسلمین، یعنی اتحیبوا قول من المسلمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد والا صدقہ، یعنی صدقۃ الفطر جو ہے ہر انسان پر، ہر آزاد اور ہر غلام پر، ہر آزاد اور ہر
غلام کے اوپر جو ہے ہر مرد اور ہر عورت پر اس کو فرض کیا من المسلمین، تو کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اس لفظ سے من المسلمین سے، کیونکہ مجھے اور کہیں نہیں ملا۔ فحدثنا ابو نضر عن سعید الجمی عن عبید اللہ قال فی من المسلمین والعمری یقول من المسلمین۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اس کو غریب سمجھتا تھا، لیکن پھر مجھے ابو نضر نے خبر دی سعید الجمی سے عن عبید اللہ قال، اور انہوں نے عبید اللہ سے کہ وہ جو ہے من المسلمین بھی لفظ ہے اور عمری بھی من المسلمین کہتے تھے۔ عبید اللہ العمری جو ہے وہ تو صحیح بندہ ہے، یہ عبداللہ بن العمری جو ہے نا یہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ ہمیں عبید اللہ کے واسطے سے بھی مل جاتی روایت، اور یہ بخاری مسلم کا راوی بھی ہے بخاری کا، تو یہ روایت پھر قابل قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا موطا امام مالک میں آپ کو 295 نمبر پر غالباً مل جائے گی۔ اب یہ دیکھیے مالک النافع عن عبداللہ بن عمر، چھوٹی سی سند، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطری علی الناس من رمضان صاعًا من تمر او صاعًا من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین۔ اور یہ پھر اس کے نیچے انہوں نے ریفرنس لکھے ہیں کہ کن کن کتابوں میں آپ کو، تو بخاری 1504 پہ نمبر پہ بھی مل جائے۔ یہ دیکھیے بخاری میں روایت ہے، تو یہ جو ہے مالک النافع عن ابن عمر سے آپ کو وہی ملے گی کہ من المسلمین آخر میں آیا ہے اس کے اندر۔ لیکن اب جو مزے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بخاری کے علاوہ جو ہے نا یہ روایت آئی ہے ہمارے پاس ادھر، یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس سند ہے عبید اللہ والی، تو عبید اللہ والی سند جو ہے نا اس میں آپ دیکھیے کہ وہ والا لفظ نہیں ہے، اسی طرح اور اسنادیں ان کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس آئی ہے نا حماد بن زید ابو ایوب والی روایت، اس کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہیں من المسلمین، تو پھر بعد میں انہیں خیر وہ مل گئے، تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ، ابو نظر عبید اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اظہر کہتے ہیں سمیت حماد بن زید یقول سمیت ایوب یقول انما افرغ من هذا الغرائب۔ تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، من المسلمین پہ نا یہ ٹاپک ختم کر دیتے ہیں آج کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔